बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन नौरी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो कप्तान ने पंजाब का मैदान फतह कर लिया, ना सिर्फ इमरान खान ने यह मैदान फतह किया है बल्कि गवर्नर ने अदालत में सरेंडर भी कर दिया है। जाहिर बात है कि और तो कोई हल नहीं था और इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन कप्तान का अगला हुक्म क्या होगा और किस तरह नून लीग के ताबूत में आखिरी कील ठोंका जाना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि लंदन वाली नून लीग ने पाकिस्तानी नून लीग पर बाज़ाब्ता तौर पर यलगार कर दी है और इस वक्त ये इतने फ्यूरियस हो चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ इमरान खान ने आखिर कर क्या दिया है, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं उनकी फहरिस्त भी सामने आ चुकी है और ये जो लोटे हैं ना सिर्फ इनके नाम सामने आए हैं। एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे मौजूद ही नहीं थे तो 186 कैसे पूरा हुआ। मैं वो भी आपके सामने डेवलपमेंट्स रख दूंगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक तरफ तो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान डायलॉग, जो एक मुलाकात करवाने की सदर मुमलिकत कोशिश भी कर रहे थे, उस हवाले से सदर मुमलिकत का एक अहम बयान सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब सवाल यहां पर यह है कि क्या मुक्तदर हल्के इस वक्त दो नंबरी कर रहे हैं या बेबस हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत से लोगों को लग रहा है कि इस वक्त वो डबल गेम कर रहे हैं और यही डबल गेम का जो इस वक्त अंदाजा है उनका, ये इनके गले पड़ेगा। क्योंकि जनरल आसिम ने एक तरफ तो शहबाज हुकूमत को रुसवाई से भी बचा लिया है। ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, काफी ज्यादा खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, यानी कि खान साहब को धोखा दिया है, इन लोगों का 5 ये बेसिकली एमपीएज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मुजफ्फरगढ़ से खुरम लगारी हैं, राजनपुर से दोस्त मजारी हैं, वो तो बहुत अरसा पहले ही लोटा हो चुके थे, रहीम यार खान से चौधरी मसूद हैं, मखसूस नशिस्त पे मोमिना वहीद हैं और मेरे अपने इलाके से अनफॉर्चुनेटली फैसल फारूक चीमा है। ये 5 वो लोग हैं जिन्होंने एक तरह से जमीर जागा है या जमीर बेचा है। अब ये तो अवाम फैसला करेगी और अवाम का फैसला आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि पीटीआई के 186 फिर कैसे हो गए, परवेज इलाही के 186 कैसे हो गए। इस वक्त पीटीआई के टोटल एमपीए जो हैं वो हैं 180, उनमें से 5 हो गए लोटे और 175 एमपीएज मौजूद थे मैदान में। काफ लीग के 10, ये हो गए 185 और एक इंडिपेंडेंट बिलाल बड़ाइच ने चौधरी परवेज इलाही को वोट देकर अपनी सियासत बचाई है और आइंदा आने वाली सियासत की इंश्योरेंस करवा ली है। तो ये 186 का फिगर इन्होंने इस तरह से अबूर कर लिया। अब ये जो 5 लोटे हैं, एक जानिब अवाम इनके साथ जो करती है या अवाम के अदालत में इनके साथ क्या होता है, ये तो अवाम फैसला करेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इन्हें निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया है और इनकी नाअहली जो है उसका रेफरेंस भी इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे मूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक जानिब ये हुआ है, वहीं दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट को तस्लीम करते हुए डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। रात को राना सनाउल्लाह और ये सब कह रहे थे कि ये हम तस्लीम ही नहीं करते इस एतमाद के वोट को। अलबत्ता क्या करते, बंदे तो पूरे हो गए हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर एतमाद के वोट से मुतमईन है, जिस पर गवर्नर के वकील ने कहा कि एतमाद के वोट के रिकॉर्ड को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने परवेज इलाही के वकील से पूछा कि बैरिस्टर अली जफर आप क्या कहेंगे, फ्लोर टेस्ट हो गया, क्या आप दरखास्त की समाअत पर जोर देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस नुक्ते पर ब्रीफ दलाइल देना चाहता हूं, हमारे पास वोट मौजूद हैं, ये मामला असूल का है, गवर्नर को वजूहात देना चाहिए थी। और इस सब के अंदर चौधरी परवेज इलाही के वकील ने यह बात की कि बज़ाहिर तो दरखास्त गैर मौसर हो गई है, गवर्नर का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं था। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट के बाद एक मामला तो हल हो गया, आर्टिकल 137 के तहत एतमाद का वोट ले लिया गया। अब ये मामला रह गया है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन ठीक था या गलत था। अदालत ने तो ये फैसला करना था। तो गवर्नर साहब जो है उन्होंने खुद ही अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लेकिन यहां पर गवर्नर ने तो नोटिफिकेशन वापस लिया, लेकिन ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं और चीफ सेक्रेटरी जिनके बारे में पीटीआई ने ये बात की कि उन्हें किसने कमरे में बंद करके ये नोटिफिकेशन रात गए जारी करवाया परवेज इलाही और उनकी काबीना की मुअत्तली का, तो उनका जो नोटिफिकेशन है मोहतरम जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का, वो बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है और वो नोटिफिकेशन कलअदम कर दिया है।
اور اس سب کے اندر یہ واپس لینے پر گورنر کا نوٹیفیکیشن، یہ درخواست نمٹ گئی ہے عدالت سے، اور دوران سماعت یہ بیسکلی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے بعد کلیئر کٹ اور کھلم کھلا یہ وکٹری ہے اس وقت عمران خان کی عدالتی محاذ پر بھی۔ اور اب اس کے اندر عمران خان صاحب کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ زمان پارک کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور زمان پارک کے اندر عمران خان صاحب اب ڈسکشن کریں گے، یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کیوں دے رہے ہیں، میں نے نہیں لینا، کیونکہ انہیں لگ نہیں رہا تھا کہ بندے پورے ہوں گے۔ خان صاحب نے اینڈ ٹائم پر، اور جو اصل گیم ہوئی ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت برہم ہو گئے ہیں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی پہ، پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ ہے، اور ایک لنڈن والی مسلم لیگ ہے، ایک پاکستان والی مسلم لیگ ہے، تو لنڈن والے وہاں پر بیٹھے خود تو میدان میں آتے نہیں ہیں، لیکن یہاں والے بیچارے جو ہیں ان پر عطاب ضرور آ جاتا ہے۔ اور اس وقت عطاب یہ آیا ہے کہ انہیں ان کی کلاس لی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ سلمان شہباز بھی جا کے ملا تھا جہانگیر ترین سے، کہاں گیا جہانگیر ترین، کہاں گیا علیم خان، کہاں گیا آصف علی زرداری کا جادو، ناصر حسین شاہ بھیجا ہوا تھا، بندے بھیجے ہوئے تھے یہاں پہ مینج کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی لگائی ہے، عمران خان صاحب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ظاہری بات ہے یہ 5 تو لوٹے جو ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، ان کی تو اب الگ گیم ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ایم پی ایز تھے جنہیں اپروچ کیا گیا، اور خان صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پیسے بھی ملتے ہیں تو پیسے بھی پکڑیں اور آپ انہیں یقین دہانی بھی کرا دیں۔ اسی لیے اینڈ ٹائم تک حافظ عمار جو ہیں کاپ لیگ کے چکوال والے، خیر اب بہت سے لوگ یہ دلچسپ بات بھی کر رہے ہیں کہ چکوال والے نے تو نہیں بھیجا، البتہ ایسی بات نہیں ہے، وہ جنرل فیض کے ساتھ اسے لنک کر رہے ہیں، ایسا مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا اس کے اندر۔ لیکن جو حافظ عمار ہیں ان کے حوالے سے بھی اینڈ ٹائم پر، کیونکہ یہ اس سے پہلے کوئی اچانک گیم نہ بدل لیتے، 185 بندے تھے وہ اوپر سکون سے، رانا ثناء اللہ عطا تارڑ، ملک احمد خان بیٹھے تھے، انہیں لگ رہا تھا کچھ نہیں ہونا۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن اب کیا مقتدر حلقوں کی 2 نمبری ہے یا بے بسی ہے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ طاقتور حلقے اگر چاہیں، وہ اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہیں، وہ اگر پاکستان کے اندر ایم پی ایز کو اپنی طرف کرنا چاہیں، خان صاحب نے یہ بات کہی کہ مجھے اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں باجوہ کی باقیات نظر آ رہی ہیں، آج بھی باجوہ ڈاکٹرائن ہے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ کا بندہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کل کو میں یہ بہانہ نہیں سنوں گا کہ باجوہ باقیات نے کر دیا، ٹاپ کے بندے کے اوپر ذمہ داری آئے گی۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ پنجاب کا جو اعتماد کا ووٹ ہے اس میں مجھے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، یعنی ایک جانب عمران خان صاحب نے کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عمران خان صاحب آئے، اور ان کے اپنے خلاف ہونے کے باوجود، اے ٹی ایمز دوسری جانب ہونے کے باوجود، خان صاحب کے بندے ان کے ساتھ تھے۔ اس میں عمران خان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اصل کمال ہے عوام کا، کیونکہ ان تمام تر ایم پی ایز کو پتا ہے بہت سے فصلی بٹیرے ہیں، جنوبی پنجاب والوں نے اس دفعہ ہاتھ نہیں کیا، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ تو نواز شریف صاحب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا مقتدر حلقے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کنٹین کر دیا جائے گا، لائن لگا دی جائے گی، لیکن وہ اصل میں نہیں کر رہے، یا پھر وہ بے بس ہیں۔ میرا اس میں ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ وہ بے بس ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلے 8-9 مہینے میں عمران خان کو پولیٹیکلی ختم کرنے کی کون سی کوشش نہیں ہوئی؟ ہر چیز ہوئی، سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، کیا نہیں کیا گیا نا؟ آپ تو دیکھیں کہ جان سے مارنے کی بھی کوشش کر دی گئی، وہ تو اللہ نے بچایا، لیکن باقی ہر چیز کے سامنے تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کے سامنے ویسے 4-5 دن پہلے یہ خبر رکھ دی تھی اپنے سورسز کے تھرو کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی لیول پر کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باجوہ دور میں، جو کہ عمران خان صاحب کے مطابق فاشسٹ دور تھا 9 مہینے کا پچھلا، لیکن اس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرشپ، 2nd ٹیئر یا 3rd ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کا جنرل باجوہ، اس وقت ڈی جی ISI، DGC سب کے ساتھ رابطے تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لیکن صدر مملکت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات کروا دی جائے تاکہ کنفیوژن اور کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر صدر مملکت عارف علوی نے موجودہ فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان ڈائیلاگ کے اہتمام کی تردید کر دی ہے، غالباً اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور صدر مملکت نے حکومتی اتحاد اور PTI کو مل کر بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم پھر سیاسی جماعتیں ہی آپس میں مذاکرات کر لیں، اور انہوں نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت PTI سے بات چیت میں ٹال مٹول کر رہی ہے، PTI اور حکومتی اتحاد 1 ماہ میں کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب نے موجودہ آرمی چیف کے نام پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن موجودہ فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان میں کوئی ڈائیلاگ نہیں کروا رہا تھا۔ عمران خان اور موجودہ حکومت، ان کی ٹیمز کے درمیان میں بات چیت کا حامی ضرور ہوں۔ اب ایک جانب تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے، تو وہیں اب جو جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے شہباز حکومت کو ایک بہت بڑی رسوائی، ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ سے بچا لیا ہے،
اور آپ کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا، یو اے ای کا دورہ بھی کیا، ان کے سعودی عرب کے دورے کے بعد سعودی عرب نے بھی اناؤنسمنٹ کی۔ اب متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان کے $2 ارب کے قرض کو اوور رول کرنے اور $1 ارب اضافی قرض دینے کا بیسیکلی اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور یہ ملاقات تو چلیں ایک ڈمی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے جو اصل ملاقات ہوئی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی ہوئی ہے، اور گلف سٹیٹس جو ہیں بالخصوص پاکستان کے دوست ممالک سعودی عرب اور یو اے ای، یہ صرف اور صرف اگر کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اصل معاملات پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود چلے گئے تھے، اس سے پہلے کیا ملا انہیں، اس کے بعد باجوہ صاحب لے کے آئے۔ شہباز شریف صاحب کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی سے ڈیل کرنے جائیں اور آگے بچہ نکل آئے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اسے پھر آپ بچے کو کہتے ہیں نا کہ بچے جاؤ کسی بڑے کو گھر میں سے باہر بھیجو، بات کرے، تو شہباز شریف صاحب کا تو یہ حساب ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ الٹیمیٹلی وزیر اعظم تو وہی ہیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی تو انہوں نے جا کر ہی یہ اناؤنسمنٹ ہونی تھی، لیکن جو بیس ہے وہ جو لازم بنا چکے ہیں، اور اس میں شہباز گورنمنٹ جو کہ ہر ممکن کوشش کر چکی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، انہوں نے اپنی طرف سے کم از کم اسحاق ڈار صاحب نے اور شہباز گورنمنٹ نے اپنی نیگلیجنس، اور اس طرح کی نیگلیجنس جو ہے وہ کرمنل نیگلیجنس ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ساری توجہ اپنی سیاست بچانے پر ہے۔ تو اس سب کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے معاملات اس وقت بن چکے ہیں، اور یہ تو دیوالیہ پن کر ہی رہے تھے۔ اب اس کے اندر اب سعودی عرب اور یو اے ای سے آرمی چیف نے مدد حاصل کی ہے، پاکستان کا فائدہ الٹیمیٹ